कभी आपने सोचा कि आधी रात के वक्त तूफानी बारिश में सुनसान हाईवे पे आपकी गाड़ी खराब हो जाए और मदद आने में लगभग 2 से 3 घंटे बाकी हो। उन 2-3 घंटे में आपके साथ क्या क्या हो सकता है। आज की कहानी एक ऐसे ही ट्रक ड्राइवर ने मुझसे शेयर की है जिसमें वक्त का कुछ ऐसा हेर फेर है जो आपके दिमाग को फेर के रख देगा। कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मेरे सुनने वालों में अगर किसी के पास कोई सच्चा और भयानक वाकया मौजूद है तो मेरी मेल स्क्रीन पर शो हो रही है। आप वहां पर मुझसे अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं, मैं उसे चैनल पर ज़रूर नरेट करूंगा। और अगर आपको सच्चे और खौफनाक वाकयात पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नया आने वाला वाकया आप तक पहुंच सके। तो चलें कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मैं पिछले कई सालों से पहाड़ी इलाकों में ट्रक चला रहा हूं। मेरा ज्यादातर सफर रात के वक्त का ही होता था। मेरे साथ के ट्रक ड्राइवर्स मुझे अक्सर उनके साथ हुए वे भयानक वाकयात बताते रहते थे, लेकिन मेरे साथ इससे पहले कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ था और ना ही मुझे इन बातों पर कुछ खास विश्वास था। उस रात मेरा रूट जम्मू से बनीहाल का था। मैंने ट्रक लोड किया और अपनी यात्रा पर निकल गया। वेदर फोरकास्ट में बारिश तो थी, लेकिन इतनी तेज बारिश होगी ये किसी ने नहीं सोचा था। मैं ट्रक पर हल्की आवाज में गाने लगाए हुए अपने सफर पर रवा दवा था। रास्ता बिल्कुल सुनसान और हल्की हल्की धुंध हो रही थी, जिसकी वजह से मेरा सारा ध्यान सामने रोड पर ही था। शायद आपको मालूम हो कि हमारे यहाँ जवाहर टनल है जो कि काफी लंबी है। मैं उस टनल में इंटर ही हुआ था कि अचानक तूफानी बारिश शुरू हो गई, इतनी तेज कि जैसे कभी रुकने ही नहीं वाली है। मैं जब टनल को क्रॉस किया तो आगे आर्मी चेक पोस्ट थी। चेकिंग के बाद मैंने ट्रक स्टार्ट किया और अपनी मंजिल की तरफ निकल गया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था, बारिश और ज्यादा तेज होती जा रही थी। ट्रक की छत पर बारिश ऐसे लग रही थी जैसे कोई जानबूझकर जोर जोर से ट्रक पर हमला कर रहा हो। और रोड पर इतनी वीरानी थी कि दूर दूर तक बंदा न बंदे की जात थी। यहाँ तक आपको सब कुछ नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन इसके बाद जो मेरे साथ उस रात हुआ, आज भी सोचकर मेरी रूह कांप जाती है। रात के लगभग 12:30 हो चुके थे। थोड़ा आगे जाने के बाद मेरे ट्रक ने एक झटका मारा और इंजन बंद हो गया। मैंने ट्रक को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे जितना कुछ आता था मैंने सब करके देख लिया, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने किसी तरह अपनी कंपनी से राब्ता किया तो उन्होंने बोला, बारिश बहुत तेज है, तुम्हारे तक कोई मदद आने में लगभग 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। ये कहकर सिग्नल ड्रॉप हो गया। अब मैं और कर भी क्या सकता था, वही इंतजार में ट्रक के अंदर बैठ गया। लेकिन मुझे वहां पे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। मैं जब भी ट्रक के शीशे से बाहर देखता तो बाहर घना अंधेरा और तूफानी बारिश जो कि दिल को दहला रही थी। मैंने ट्रक के शीशे पर काली जाली लगा दी और ट्रक में ही इंतजार में बैठ गया। काफी समय गुजर चुका था
میں نے اپنی گھڑی میں سمے دیکھا تو رات کے 1:40 ہو چکے تھے۔ واقعے میں سمے پر ضرور غور کرنا ہے، کیونکہ اس رات میں سارا کھیل ہی سمے کا تھا۔ مجھے تھوڑا حوصلہ ہوا کہ چلو کافی سمے گزر چکا ہے، بس تھوڑی ہی دیر میں کوئی مدد آ جائے گی، پھر میں اپنی منزل کی طرف بڑھ جاؤں گا۔ تھوڑی دیر اور گزرنے کے بعد مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے میرے ٹرک کے ارد گرد کوئی گھوم رہا ہو اور وہ جان بوجھ کر ہلکے ہلکے قدم رکھ رہا ہو تاکہ مجھے پتہ نہ لگ سکے۔ میں نے ٹرک کے شیشے سے تھوڑی سی جالی ہٹا کر دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ دور دور تک بس سناٹا اور تیز طوفانی بارش۔ مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی کہ جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ کسی نے میرے ٹرک کے پیچھے لوڈ پر ایک زوردار ہاتھ مارا۔ اف، میری تو جسم کے اندر آتما تک کانپ گئی۔ میں نے ٹرک سے باہر نکلنا صحیح نہیں سمجھا، کیونکہ اس ایریا میں جانور بھی ہو سکتے تھے۔ میں نے ٹرک کا ہارن زور سے بجایا پر کوئی رسپانس نہیں ملا۔ میں نے اپنی کمپنی میں کال کرنے کے لیے موبائل نکالا تو 0 سگنل شو ہو رہے تھے، پر اسی وقت میری نظر موبائل کے ٹائم پر پڑی۔ موبائل رات کے 12:30 شو کر رہا تھا۔ میں نے فوراً سے اپنی گھڑی پر ٹائم دیکھا تو وہاں بھی 12:30 ہی ہو رہے تھے۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے جب ٹائم دیکھا تھا تو 1:40 ہو رہے تھے۔ یہ اچانک 1 گھنٹہ 10 منٹ پیچھے کیسے ٹائم چلا گیا، اور وہی سیم ٹائم جب میرا ٹرک بند ہوا تھا۔ اگر کوئی خرابی ہوتی تو ایک ٹائم خراب ہوتا، ایک ساتھ گھڑی اور موبائل دونوں کا سمے کیسے رک گیا؟ مجھے سب کچھ بہت عجیب لگنے لگا تھا، اور بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس سناٹے میں بارش کی آواز وحشت پیدا کر رہی تھی، اور ہر پانی کی بوند کی آواز سیدھا میرے دل پہ لگ رہی تھی۔ اسی پل مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، جیسے کوئی چلتا ہوا میرے ٹرک کی طرف آ رہا ہو۔ جیسے جیسے اس کے قدموں کی آواز بڑھ رہی تھی، میرا دل ایسے لگ رہا تھا جیسے پھٹ کے باہر آ جائے گا۔ پھر وہ قدموں کی آواز میرے ٹرک کے بالکل قریب آ کر رک گئی۔ اسی وقت میرے ٹرک کے ڈیش بورڈ پہ ڈور اوپن سگنل شو ہوا، پر میرے ٹرک کے تو دونوں دروازے اندر سے بند تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ میں نے دیکھا میرے ٹرک کی پیسنجر سیٹ پر گیلی مٹی کے نشان تھے، جیسے کوئی ابھی ابھی بارش سے ٹرک میں آ کر بیٹھا ہو۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا وہ سب کچھ کتنا بھیانک تھا۔ میں چیختا چلاتا ہوا ٹرک سے باہر نکل گیا اور بارش میں بھیگتا بھیگتا ٹرک سے دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس رات سے پہلے کبھی اتنی شدت سے دعا نہیں کی تھی۔ میں اونچی اونچی جو مجھے آیات آتی تھی پڑھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے دور سے ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹ دکھائی دی۔ مجھے تھوڑا حوصلہ ہوا کہ چلو کوئی تو آیا ہے۔ اس کے قریب آتے ہی میں نے دیکھا کہ وہ مکینک تھا جو میری ہی ہیلپ کے لیے آیا تھا۔ وہ مکینک مجھے دیکھ کر حیران ہو گیا اور بولا کہ اتنی بارش میں کیوں بھیگ رہے ہو؟ ٹرک میں بیٹھ کر ہی انتظار کر لیتے۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اس نے جب ٹرک سٹارٹ کیا
تو پہلی ہی بار میں ٹرک سٹارٹ ہو گیا۔ میں نے جب پیسنجر سیٹ پہ دیکھا تو وہاں کوئی گیلی مٹی کے نشان نہیں تھے، جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اور میری جب اپنے موبائل پر نظر پڑی تو رات کے 2 بج چکے تھے۔ میں مکینک کے ساتھ ساتھ ہی گاڑی رکھ کے وہاں سے نکل گیا، اور اس کے بعد سے میں نے کبھی رات کو اکیلے سفر نہیں کیا۔ میں نے اپنے ساتھ کے ٹرک ڈرائیورز کو یہ واقعہ کافی بار بتایا، پر کسی نے میرا یقین نہیں کیا، بلکہ آج تک وہ سب اس بات پر میری مذاق بناتے ہیں۔ پر مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اس رات سمے رک کیوں گیا تھا۔ تو دوستو، یہ تھا ایک بھیانک واقعہ جو مجھ تک پہنچا۔ میں نے کوشش کی کہ اسے ان کے الفاظ میں ہی آپ تک پہنچا سکوں۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس رات اس ٹرک ڈرائیور کے ساتھ آخر ہوا کیا ہوگا۔ اور اگر کوئی اور میرے سننے والوں میں ایسا ہے جو اس روٹ پر یا اس ٹنل کے ارد گرد رہتا ہے، تو وہ کمنٹ میں ضرور بتائے کہ آخر کسی اور کے ساتھ بھی وہاں پر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے میری زبانی کی کسی اور کہانی میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔